ہمارے قاری صاحب ہمیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر قمیض اتار کر گیس کے پائپ سے مارتے تھے. اللہ ہدایت دے یار. اب میں سوچتا ہوں تو غصہ بہت آتا ہے, کیا ان کے خلاف ذاتی کارروائی کر سکتا ہوں؟ اپنے قاری صاحب کے خلاف فی الحال تو کارروائی نہ کریں, لیکن یہ تحقیق کریں ابھی بھی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ تو پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بتائیں کہ ان کو سمجھائیں, نہیں سمجھاتے ایف آئی آر کٹائیں, ویڈیو بنا کے تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹائیں. اسلام میں بڑوں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں؟ بچوں کے. بچے کو صدقہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اندازہ لگا لو, کیونکہ اس کا مال ذاتی مال ہے, آپ اس سے صدقہ نہیں کروا سکتے کیونکہ اس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. شریعت کہتی ہے بالغ ہوگا, عقل ہوگی, پھر مانیں گے, ابھی اسی کے لیے رکھے جائیں یہ پیسے. تو مارنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی میرے بھائی؟ اور درندوں کی طرح بعض قاری لوگ کوٹتے ہیں. تو اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری بچوں کو مار سکتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں اس زمانے میں مارنا تو دور کی بات, کسی قاری کو, استاذ کو, چھوٹے بچے کی بات کر رہا ہوں, مارنا دور کی بات, ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ لگانے کی صرف سر پہ پیار کرے بس, سر پہ ہاتھ رکھے بس, باڈی کو بھی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ فساد کا دور ہے. تو کسی بھی مسجد میں, مدرسے میں, اسکول میں, کہیں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ قاری صاحب بچے کو تھپڑ مار رہا ہے, ماں باپ بولے بھائی آپ کو ہم نے پرمیشن نہیں دی ہاتھ لگانے کی. اس زمانے میں ٹھیک ہے وہ فتویٰ لائیں گے, جائز ہے, میں ان فتووں میں نہیں پڑھ رہا, میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ اس زمانے کی. قطعاً اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ نے ایک تھپڑ کی اجازت دے دی, وہ 2 4 10 کوٹتا ہے, وہ اپنی ٹھڑک ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہوئے دیکھے میں نے قاریوں کے ہاتھوں بچوں کے. ایک بچے سے میں ملا, سنتا ہی نہیں ہے, بڑا ہو گیا اب تو, شادی ہو گئی, اس کے بچے ہو گئے, سنتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہوا تم سماعت کیوں کمزور ہے؟ کہہ رہے ہیں قاری نے ایک تھپڑ مارا تھا اتنی زور سے کانوں کی سماعت چلی گئی. تو اس لیے سارے قاری ایسے نہیں ہوتے, ہم نے بھی قاریوں سے پڑھا ہے, اللہ کا شکر ہے کبھی نہیں تھپڑ مارا. میں نے جس مدرسے میں پڑھا کبھی نہیں مار پڑی, صرف ایک دفعہ پڑی تھی. مجھے 8 سال میں ایک تھپڑ پڑا تھا, وہ تو اتنا تو حق بنتا ہے, وہ تو 2 4 پڑھتے تو ہمیں تو خوشی ہوتی تھی ہمارے استاد مارے, کیونکہ ہمارے استاد اتنے نرم دل ہمیں ملے, اتنے پیارے پیارے سویٹ سے استاد تھے کہ وہ تو ہمیں مارتے تو ہمیں خوشی ہوتی یار, کبھی اس سے تو فائدہ بھی تو ہوتا ہے نا. لیکن ایسے استاد مارکیٹ میں بھی تو شارٹ چل رہے ہیں. تو مجھے ایک تھپڑ پڑا ہے, طالب علم مدرسے کی بات کر رہا ہوں, وہ استاد بھی پٹھان. ہر سال میں نے ان پٹھان ٹیچر جو بڑے سخت تھے, پورے دور حدیث تک انہوں نے ایک تھپڑ مارا, وہ بھی گردن پہ. وہ بھی کیسے مارا؟ دور حدیث کا پرچہ, دور حدیث نہیں, اس سے پہلے جو موقوف علیہ ہوتا ہے, میں ایسے تیاری کر رہا ہوں, رات کو حاشیے دیکھ رہا ہوں, صبح پیپر ہے, ایک دم ایک غیبی آواز آئی نا, تو مجھے لگا کہ پہلے میں سمجھا کوئی فرشتوں کی آواز ہے کہیں سے, پھر مجھے لگا کہ کچھ محسوس سا ہوا یہاں پہ, کیونکہ تکلیف بعد میں ہوتی ہے, سنتا پہلے, اس تکلیف کی اسپیڈ سے آواز کی اسپیڈ تیز ہے. تو مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا اس دن کی تکلیف کی محسوس کرنے کی اسپیڈ سے جو آواز کی اسپیڈ ہے, دیکھو سائنسدان اسی طرح تو فارمولے نکالتے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ ہوا کیا ہے, تو میرے استاد کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے گردن پہ رکھ کے لگایا, انہوں نے کہا پورے سال تمیز سے محنت کرتے نا تو اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے بھی نہیں. ان کو دیکھا امتحان میں تو ہاتھ پاؤں, ہمیں ذرا بھی دل میں, ہمیں تو خوشی ہوتی تھی یار, ہم تو ویسے کہاں سے بخشے جائیں گے بھائی, تھوڑا سا استادوں سے پڑ جائیں تو شاید اللہ بخشش کر دے, تو ہمیں تو خوشی ہوئی, بس وہ ایک لگا تھا.